السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں پروفیسر یاسر جوید. میں آپ لوگوں کو ELC TV میں ویلکم کرتا ہوں. ہمارا جو پروگرام ہے دا برینز، اس میں آج ہم ایک بہت ہی عظیم ہستی، ایک ایکٹیو سماجی کارکن مسٹر سہیل احمد چودھری، جن کا تعلق پسروس کے ایک نواحی گاؤں مالی پور سے ہے، آج ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. سر، سب سے پہلے تو آپ کے اس قیمتی وقت کا شکریہ جو آپ نے ہمارے پروگرام دی برینز کے لیے نکالا. جی بہت شکریہ. تو سب سے پہلے آپ سے جو کویشچن آنسرز ہوں گے، آپ ایک سماجی کارکن ہیں تو کیوں اس کو آپ نے سلیکٹ کیا، آپ کو یہ موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے، آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کام کیسے کرتے ہیں، آپ کے شہر کے متعلق آپ سے کویشچنز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اور اپنی آرگنائزیشن کا ایک چھوٹا سا بریف سا انٹروڈکشن دے دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی ELC HD TV مینجمنٹ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج اس پلیٹ فارم پر انوائٹ کیا کہ میں اپنے بارے میں، اپنی اچیومنٹس کے بارے میں آپ کے سامنے بات کر سکوں گا. سر، میرا نام بیسیکلی سہیل احمد چودھری جیسے آپ نے بتایا، اور میرا تعلق تحصیل پسرور کے ایک دیہی علاقے مالی پور سے ہے. میں نے اپنی جو تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم، وہ پسرور سٹی سے حاصل کی. اس کے بعد ہائر سٹڈیز کے لیے آپ نے پبلک سیکٹر میں حاصل کی ہے؟ جی، میں نے پبلک سیکٹر میں میں نے حاصل کی. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے میں لاہور موو کیا. ادھر UMT لاہور سے میں نے BS کیا مینجمنٹ سائنسز میں. ان دنوں میں کیا سیالکوٹ کیمپس تھا؟ نہیں، سیالکوٹ کیمپس ان دنوں میں UMT میں نہیں تھا. یہ تقریباً بات ہے 2007 کی. 2007 میں نے ادھر ایڈمیشن لیا تھا اور ادھر سے میں نے BS مینجمنٹ سائنسز کمپلیٹ کیا. اس کے بعد میں نے موو کیا رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں. ادھر سے میں نے اپنا MS کمپلیٹ کیا جس میں میری اسپیشلائزیشن تھی. کیا فرق سمجھتے ہیں جب آپ نے سیالکوٹ یا پسرور میں تعلیم حاصل کی اور ایک بڑے شہر لاہور میں چلے گئے اور UMT اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جیسے بہت اچھے اداروں میں آپ نے پڑھا، تو کیا فرق آپ نے دیکھا ان کے پروفیسرز میں، انوائرمنٹ میں، اکیڈیمک جو پروگرامز ہیں اس میں؟ جی، بڑا آپ نے ویلڈ کویسچن کیا، بڑا اچھا کویسچن کیا. بیسیکلی جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، 2006 میں نے موو کیا تھا لاہور کے لیے اور اس کے بعد اسلام آباد چلا گیا. پھر 4-5 سال انہی یونیورسٹیز میں گزرے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ چونکہ وہ شہر بڑے ہیں، ادھر لوگوں کا جو ویژن ہے وہ بڑا براڈر ہے ہمارے ایریاز کی نسبت. ادھر جو آپ کو ٹیچنگ فیکلٹی ہے، اسپیشلی PhD جو اس وقت میں بھی آپ کو اویلیبل تھے ایزیلی، جو کہ ہمارے ایریاز میں ابھی بھی ریئرلی آپ کو PhD جو ڈاکٹرز ہیں وہ اداروں میں نظر آتے ہیں. تو آپ کا ماسٹر کس سبجیکٹ میں ہے؟ میرا جو BS ہے وہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ہے، اور اس کے بعد میرا جو MS ہے وہ اس میں میری اسپیشلائزیشن تھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ٹھیک ہے. آپ سے زیادہ تر سوال تو آج ایز اے سماجی کارکن ہی ہوں گے. آپ کی خدمات، اس میں آپ کو جو درپیش مشکلات ہیں، کیونکہ آپ کا ماسٹر MBA بھی کا ہم کہہ سکتے ہیں. تو ایک سوال ہے کہ ہم ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس پاکستانی 2 سے 4 لاکھ ہے. شوڈ وی اسٹارٹ اور ناٹ؟ جی دیکھیں، میں اس میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف کاروبار، نہ صرف بزنس کی بات کریں، اس میں ہمارا ایجوکیشن کی بھی اگر بات کریں تو ہمارے ادھر کوئی کنسلٹنسی سسٹم نہیں ہے. جس طرح بچے میں ہم دیکھتے ہیں میٹرک کے بعد انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی پراپر گائیڈنس کے لیے ادارے ابھی بھی ریئر ہیں پاکستان میں. ہمارے ایریاز میں تو ابھی بھی ریئر ہیں. تو یہی حساب ہمارے بزنس کا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ پٹ اس لیے جاتے ہیں چھوٹے بزنس مین کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بیسیکلی کرنا، ہماری سکلز کیا ہیں، ہم کون سے کاروبار میں، ہم کون سے کام میں زیادہ بہتر طور سے پرفارم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے بہت سے لوگ، کیونکہ خود بھی کنٹری سائیڈ میں رہتے ہیں. جی، تو فرض کر لیں شہر پسرور، جی، مالی پور میں یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، جی، جی، وہ کہتا ہے میں نے انٹر کر لیا، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا، اور میرے پاس میرے والدین نے 2 لاکھ دے دیا ہے دیٹ یو کین انویسٹ. تو کس کاروبار میں آپ سجیسٹ کریں گے ایز این ایکسپرٹ؟ سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایریا ٹو ایریا. آپ نے پسرور کی بات کی، اگر وہ پسرور میں کام کرنا چاہے گا اس کی اور فیلڈ ہو سکتی ہے. اگر وہ سیالکوٹ میں آنا چاہے گا اس کی اور فیلڈ ہوگا. اگر کسی ولیج میں کام کرنا چاہے گا اس کی اور فیلڈ ہوگی.
یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کام کدھر کرنا ہے، پہلی بات. دوسری مطلب اگر آپ پسرور کی بات کریں تو سٹی میں جا کے اتنے پیسوں سے کام کرنا کوئی پراپر شاپ کی شیپ میں آپ کو پتہ ہے بہت مشکل. اچھا، ہمارے ناظرین کو جو پسرور شہر ہے اس کی تاریخی، اس کی معاشرتی اہمیت سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ روشنی ڈال دیجیے اور ان کو انفارمیشن دے دیجیے. پسرور ایک بہت پرانا اور بڑا تاریخی ہمارا شہر ہے، جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی ایک بیسیکلی تحصیل بھی ہے، جس کے ساتھ ہم ذاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی شاید ناانصافیاں ہو گئیں. تھوڑا سا مثال کے طور پہ مثلاً روڈ اچھا نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں، آپ کو عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں بیسیکلی ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی 4 تحصیلیں ہیں: سیالکوٹ، سمڑیال، ڈسکا اور پسرور. اب ڈسکا، سیالکوٹ اور پسرور، ڈسکا، سیالکوٹ اور سمڑیال، ان تینوں میں آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹس نظر آئیں گی، ان تینوں میں آپ کو انڈسٹریز نظر آئیں گی. ان تینوں کو اگر آپ کمپیئر کریں پسرور سے تو ادھر آپ کو زندگی ہے وہ نسبتاً تیز اور زیادہ رواں دواں نظر آئے گی. جبکہ پسرور جو کہ مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیالکوٹ کی بہترین معاشی ہب ہونی چاہیے تھی، بلکہ ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ آپ کو پسرور سے آپ کے سیالکوٹ کی انڈسٹریز میں آ کے لوگ کام کرتے ہیں. ثقافت کے لحاظ سے کوئی بتائیں، کوئی ایسا ثقافتی لحاظ سے؟ جس طرح میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پسرور میں اس طرح سے کام ہی نہیں ہوا. آپ نے روڈ کا تو خود ہی بتا دیا. میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا، میرا ابھی بات مکمل نہیں میں کر پایا، کہ نارووال سے بھی جو لوگ سیالکوٹ جاب کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بھی پسرور ایک سینٹرل ہب ہے. وہ 70 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سیالکوٹ پہنچتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 70 کلومیٹر ان روڈز پہ جب بندہ سفر کرتا ہے ایک سائڈ کا، اس کے بعد وہ جاب کرنے کی، کام کرنے کی، اس کے اندر کتنی کیپیسٹی رہ جاتی ہے. آپ نے زیادتی کا تذکرہ کیا ہے، ELC نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے. کڈس کلب ہمارا اگر ڈسکا ہے، سمڑیال ہے یا سیالکوٹ کی سراؤنڈنگ میں ہے تو ہم پسرور بھی لے کے گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ابھی ہمیں اس طرح رسپانس نہیں آ رہا جیسے ڈسکا کی طرف سے الحمدللہ ہمیں آ رہا ہے، سمڑیال کی طرف سے ہمیں آ رہا ہے. تو ہم سمجھیں گے کہ کیا جو پسرور کے لوگ ہیں وہ ELC کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ELC جو ایک پروجیکٹ ہے، آپ لوگوں نے جو انیشیٹو لیا، یہ انتہائی شاندار انیشیٹو ہے. اور جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا، ہمارے ادھر ایجوکیشن سسٹم اتنا بہتر نہیں ہے انفارچونیٹلی، لیکن ELC آنے کے بعد سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی امپروومنٹ آنے لگ گئی ہے لوگوں کو. اسپیشلی آپ لوگوں نے انگلش اسپوکن کورسز میں، انگلش اسپیکنگ میں جتنا کام کیا، بچوں کی گروتھ میں جتنا کام کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تحسین ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دے. اب آپ کے اس کویسچن کی طرف میں آؤں گا کہ پسرور نے آپ کے ساتھ زیادتی کیوں کر دی. دیکھیں یہ لنک کرتا ہے بیسیکلی آپ کے پچھلے کویسچن سے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ پسرور کا مطلب، میں آپ کو بتا رہا تھا پسرور کے جو معاشری حالات ہیں یا پسرور کے جو معاشرتی جغرافیکلی جو پرابلمز ہیں، اویئرنیس بہت کم ہے لوگوں کے. جتنا آپ جا کے ابھی بھی آپ کو پسرور میں بتانا پڑتا ہے کہ ELC کیا ہے، جبکہ شاید آپ کو ڈسکا میں نہیں بتانا پڑتا ہوگا. جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایزی ٹو ایکسیس ہے. ادھر جب آپ کہیں پہ انڈسٹری لگتی ہے، ادھر ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی امپرومنٹ ہوتی ہے. جو آپ نے ابھی ثقافت کی بات کی، اس حوالے سے بطور سماجی کارکن آپ نے کیا یہ بات حکومت یا حکومت کے نمائندگان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ سر اس پہ بڑی ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس پہ صرف ہم نے نہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کام کیا، اس میں پولیٹیکل ورکرز نے بھی بڑا کام کیا، سوشل ورکرز نے بھی اس پہ کام کیا. تو اس کے بڑی ساری وجوہات ہیں. بڑی دفعہ اسمال انڈسٹری جو ہے وہ اپروو ہوئی، انڈسٹریل اسٹیٹ اپروو ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی اس پہ ورک نہیں ہو سکا. اس کی بڑی ساری پولیٹیکل وجوہات ہو سکتی ہیں، بڑی ساری اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ سہیل چودھری صاحب ہیں جن سے بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے. آگے ہم ان سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ ان کی جو سماجی تنظیم ہے اس کا نام کیا ہے، کیا سرگرمیاں ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کس طرح اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں. ہمارے ناظرین کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے صرف موٹیویشنل اسپیکر نہیں بننا بلکہ پریکٹیکل لائف میں کام کرنا ہے. جی ناظرین، تو سہیل چودھری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح ایک انسان گاؤں میں رہتے ہوئے، ایک انسان بالکل ایک میڈیوکر، ایک پور فیملی سے بھی بلانگ کرتے ہوئے وہ اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. سہیل صاحب، آپ کا جو گاؤں ہے مالی پور، اس میں آپ کے علاوہ ڈاکٹر شہباز صاحب ہیں. انشاءاللہ ہم بڑی جلدی ان سے ٹائم لے رہے ہیں.
ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اس کا کیا نام ہے، آپ نے اس کا آغاز کب اور کیوں کیا؟ جی میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں بولنے کے لیے، جی لازمی، کیونکہ بینگ سوشل ورکر ہی ہمارا سارا کام ہے۔ بیسیکلی جب ارتھ کوئک آیا تھا 8 اکتوبر 2005 کو، تو اس کے بعد سے ہم نے، اس وقت میں گریجویشن کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کچھ دوستوں نے بیٹھ کے، ہم نے یہ مطلب سوچا۔ آپ اس وقت پسرور میں تھے یا لاہور میں؟ میں اس وقت سیالکوٹ میں تھا۔ سیالکوٹ میں تھے، ٹھیک۔ ہم نے اس وقت سوچا کہ جتنا ڈیزاسٹر ہوا، جتنا بری طرح سے ڈیزاسٹر ہوا، تو اس میں ہمیں کچھ لوگوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کاز کے لیے کچھ دوستوں کو اکٹھا کیا، ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم، چونکہ اس وقت ہمارے ذاتی طور پہ کوئی معاشی حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم خود سے کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے، ہم نے اس وقت فیصلہ کیا کہ ہم ان کے لیے کوئی کمپین لانچ کریں گے۔ ہم نے اس وقت ڈور ٹو ڈور ایک اپنے ایریا میں کمپین لانچ کی۔ آپ نے لیف لیٹنگ کی باقاعدہ یا جا کے صرف ملاقاتیں؟ صرف ملاقاتیں کی ہم نے، ڈور ٹو ڈور جا کے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس اس وقت، نہ ہمیں فی الفور ان کے لیے کچھ کرنا تھا، تو ہم نے ڈور ٹو ڈور جا کے مطلب کمپین شروع کی۔ اس میں ہم لوگوں سے ڈونیشنز بھی اکٹھی کی، کوشش ہم نے کی کہ ہم پیسے کی مد میں نہ لیں، ہم کسی مٹیریل کی مد میں ان سے لیں۔ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو حکومت پاکستان سے کوئی باقاعدہ اس کی رجسٹریشن بھی کروائی؟ وہ بہت بات کی بات ہے۔ ابھی جو سٹارٹ ہم نے لیا اس وقت تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری کوئی آرگنائزیشن بھی ہے یا اس کا کوئی نام بھی ہے۔ ہم نے ایسے ہی کام شروع کیا، ہم نے ان کے لیے مطلب اس وقت میں ایک ٹرک سامان کا جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھیجا، تو اس سے ہمیں بڑی موٹیویشن ملی۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ اصل جو ہمارا مقصد ہے، اصل آپ وہاں خود ان پرسن گئے یا آپ بائی ہینڈ؟ جی ان پرسن میں خود تھا، میرے ساتھ میری ٹیم تھی جن میں ذیشان علی موٹن بھائی تھے اور کچھ دوست تھے اس وقت۔ کیا وہ کارکن ابھی بھی آپ کی؟ جی ابھی بھی وہ شروع سے میرے ساتھ ابھی بھی ہیں۔ کبھی آپ کی اس آرگنائزیشن میں آپس میں جو سینئر کارکن ہیں ان میں کوئی اختلافات ہوئے ہیں؟ نہیں، کبھی الحمدللہ یہ مجھے فخر ہے کہ ہماری آرگنائزیشن میں کبھی کسی کو ایک دوسرے سے پرابلمز نہیں ہوئے، جو لوگ پہلے دن سے تھے وہی لوگ آج بھی چل رہے ہیں۔ یہ ایک میں ویسے سوال پوچھ رہا ہوں، یہ آپ کی تنظیم کے حوالے سے نہیں ہے، اکثر دیکھا ہے کہ گاؤں میں ایک تنظیم بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 1 منتھ 2 منتھ تو بڑا کام کرتی ہے، جی ایسے، اور اس کے بعد وہ جو شعر ہے کہ مسجد تو بنا دی شبر میں، وہ والا حساب ہو جاتا ہے۔ جو صدر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک مور، لوگوں نے مجھے بیک اپ نہیں کیا ہے، یہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو چیز بتا دوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، شروع میں بندہ پیشنیٹ ہوتا ہے، بندہ بڑا سپیڈی کام کرتا ہے، اس کے بعد بندہ بس۔ آپ کو ماشاءاللہ 15 سال ہو چکے ہیں؟ جی ہمیں 15 سال ہو گئے ہیں، 15-16 سال سے ہم کام کر رہے ہیں۔ جی ہم نے اس میں صرف یہ نہیں کیا کہ ہم خود سے کام کریں اور اس کے بعد، آپ کی بات صحیح ہے، بندہ 2-3 ماہ میں تھک جاتا ہے، آرگنائزیشن بڑی ساری بنی اور ٹوٹ گئی۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس میں لوگوں کو جو انسان سازی پہ کام کریں، ہم اپنی ٹیم ورک پہ کام کریں، ہم اپنی ٹیم بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اس کام کے لیے کی ضرورت کتنی زیادہ ہے۔ کیا آپ موٹیویشن کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کو بھی سنتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی میں سنتا ہوں۔ آپ کے فیوریٹ موٹیویشنل سپیکر کون سے ہیں؟ عاطف شیخ صاحب کو میں سنتا ہوں آج کل، قاسم علی شاہ صاحب کو سنتا ہوں، اور جو سب سے بڑی موٹیویشن ہمیشہ میرے لیے رہی وہ واصف علی واصف صاحب ہیں، ان کو میں پڑھتا ہوں، ان کو میں سنتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے موٹیویشنل لوگ ہیں، سپیکرز ہیں، یہ ایسے اشفاق احمد صاحب ہیں یا واصف علی واصف صاحب ہیں، ان سے بڑے موٹیویشنل لوگ نہیں آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو پڑھتا ہوں۔ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ دیہات میں کون کون سے ویلفیئر کے کام کر چکی ہے؟ مثال کے طور پہ عام طور پہ ہوتا ہے جی ہم نے جوان جو بیٹیاں ہیں ان کی شادیاں کروانی ہیں، جہیز اگر ارینج نہیں ہو رہا تو ہم نے کرنا ہے، یا گاؤں میں ایک فلٹر لگوا دیتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں مساجد کے لیے کچھ کارپیٹ کا انتظام کر دیتے ہیں، اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ آپ کی تنظیم کس طرح ہٹ کے ہے، اور جو لوگ روایتی کام کر رہے ہیں آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں بتاؤں کہ پچھلے 5-6 سال میں شاید اپنے گاؤں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جو پہلا آپ کا کویسچن تھا اسی کے رسپانس میں کہ تنظیمیں بنتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن ہم سے اگلی نسل نے یہ کام شروع کر دیا۔ ہم سٹی میں چلے گئے، ہماری جو ورکنگ ہے وہ تقریباً ساری کی ساری اب سٹی میں ہے، ڈیفرنٹ ایریاز میں لوگ کام کرتے ہیں۔
ہماری جو آرگنائزیشن کو آپ تھوڑا ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے روایتی کام نہیں کیے. ہم نے ٹوٹل کتنے افراد ہیں آپ کی اس تنظیم میں؟ ہماری تنظیم میں تقریباً 30+ لوگ ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں، جو مطلب ایکٹیو ممبرز ہیں. باقی اس کے علاوہ دوست ہیں جو یہ کرونا وائرس میں ہم نے دیکھا ہے کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنی بھی گاؤں کے اندر ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، بیسیکلی دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب، دے آر ہیلپنگ دا پور اینڈ دا نیڈی. ٹھیک ہے، وہ راشن اکٹھا کرتے ہیں 15 دن کا، 20 دن کا، 1500 سے لے کے 2000 تک. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ راشن دینے کے بعد ہمیں اس ڈیزرونگ فیملی کو ایسی سہولیات پرووائڈ کرنی چاہیے کہ وہ کشکولے گدائی نہ لے کے پھریں اور وہ اپنے ہی پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور سوسائٹی کا ایک پلر بن جائیں، اور اس کا وہ ایک ایسا کارکن ثابت ہوں جو نہ صرف اپنے لیے مفید ہوں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہوں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کے یہ بھی آپ کے اس کویسچن سے لنک کرتی ہے بات کہ ہم ڈفرینٹ کس طرح سے ہیں. بیسیکلی ہم روایتی کام نہیں کرتے کہ مطلب ڈونیشنز اکٹھی کی، پیسے اکٹھے کیے، اس سے لوگوں کو بلایا، فوٹو سیشن کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. ہم نے جو کام کیا، ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو راشن دینے میں ابھی کی صورتحال میں تو دینا بہت ضروری تھا، اس میں ہم نے بڑا سارا کام بھی کیا، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن ہم نے روٹین میں یہ محسوس کیا کہ لوگوں کو ہر مہینے آپ راشن ان کے گھروں میں ڈلوا دیں یا ان کو اس طرح سے کام کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی جاب پلیسمنٹ کروائیں. ہم نے جاب پلیسمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا. آپ نے واٹس ایپ گروپ بنائے، فیس بک پیجز بنائے، یا آپ پریکٹیکلی اس میں ہم آئے؟ ہم نے کیا کیا کہ ہمارے جدھر بھی دوست تھے، انڈسٹریز میں تھے، ڈفرینٹ اداروں میں تھے، ہاسپٹلز میں تھے، پرائیویٹ اسکول کالجز میں تھے، جدھر بھی ہمارے لوگ موجود تھے، ہم نے سب کو اپروچ کیا، سب کو ایک لائن اپ کیا، ٹیم میں لیا، اور ہم نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا، لوگوں کے پاس یہ میسیجز ہمارے چلے گئے کہ ہم آپ کو، اگر آپ میں گٹس ہیں، اہلیت ہے، اگر آپ کسی کرائٹیریا میں آتے ہیں تو ہم آپ کو جاب پلیسمنٹ کروا دیں گے. کتنے نوجوان بچے اور بچیوں کو تقریباً آپ کے اس ادارے کی وجہ سے جاب مل چکی ہوگی؟ سر ہم الحمدللہ کوئی 500 لوگ ایسے ہیں جن کو ہم ابھی تک جاب پہ پرماننٹلی لگوا چکے ہیں، ڈفرینٹ پروفیشنز میں اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، اسپیشلی اسکول میں، پرائیویٹ اسکولز میں، انڈسٹریز میں. تقریباً Mr. Sohail, you have been working for more than 15 years as an active member and head of your organization Islamic Youth Foundation. ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے کے مسائل کیا ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا کنٹری ہے وہ یو کے کی طرح یا سعودی عرب کی طرح یا کینیڈا کی طرح ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ جاب لیس ہیں، the country is going to provide you everything, okay, food, stuff, everything. اگر ہماری حکومت پرووائڈ نہیں کر رہی ہے، ہماری صوبائی حکومت بھی پرووائڈ نہیں کر رہی ہے، تو ہمارے معاشرے کے بنیادی مسائل کیا ہیں کہ مور دین 70 ایئرز ہماری جو سچویشن ہے وہ ورس سے ورس ہو رہی ہے. اب وہ بنیادی مسائل کیا لیک آف ایجوکیشن ہے، جہالت ہے، غربت ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بڑا اچھا کویسچن ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں، جو آپ نے ویسٹرن کنٹریز کی اگزامپل دی، کینیڈین امریکن کنٹریز کی بات کی، تو سر وہ بیسیکلی ان کے اندر جو شعور ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ادھر جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کمی ہے وہ 2 چیزوں کی ہے. ایک ہمارے پاس علم، تعلیم نہیں، تعلیم ہے بھی تو شعور نہیں ہے. تعلیم اور شعور 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، آپ کو بڑی اس باریکی کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے ادھر تعلیم بہت زیادہ ہے، آپ کو بڑے سارے پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے، لیکن باشعور لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ہمارے ادارے انفارچونیٹلی باشعور لوگوں کو پیدا نہیں کر رہے. تو جو آپ کا یہ والی بات ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہم کیوں نہیں ہیں، ہم لوگ مطلب ہمارے ادھر غربت کیوں بہت زیادہ ہے. آپ نے دیکھا جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، وہ آپ ارتھ کوئک کی بات کر لیں، کوئی فلڈ آئیں گے تب کی بات کر لیں، ابھی کووڈ-19 کی بات کر لیں، آپ نے دیکھا لوگ خود سے نکلتے ہیں. لوگوں کے اندر آپ کے جو پی ایم صاحب ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے لوگ مطلب سروسز اپنی دیتے ہیں، جتنا ڈونیٹ کرتے ہیں، اتنا پوری دنیا میں کہیں پہ ڈونیشن نہیں آتی. تو ان کو پراپر یوٹیلائز کرنے کی، ان کو ایک ادارہ بنانے کی ضرورت ہے. آپ کا ادارہ ٹیکنالوجی کو لے کے کیا بہت ایکٹیو ہے؟ مثال کے طور پہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ بیٹیوں کو، بچیوں کو گھر میں جیسے سلائی مشین ہی پرووائڈ کر دیں کہ چلو بیٹا تم اسٹیچنگ کرو، اس سے روزگار حاصل کرو، اس طرح کا کوئی پروگرام کر رہی ہے؟
ہم اس پہ پلان کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں. یہ تقریباً پچھلے 3-4 ماہ سے، ابھی یہ کووڈ-19 اگر نہ آتا تو شاید ہم اس کو لانچ کر چکے ہوتے. ہمارے 2-3 ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے، تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے مہینوں میں وہ آن گراؤنڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. آخر پہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی طرف سے کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں کہ اگر وہ پیسمسٹک ہیں تو آپٹمسٹک ہو جائیں، اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سماجی کارکن بننا بہت مشکل کام ہے تو وہ سہیل چودھری کو دیکھیں کہ وہ کس طرح یہ کام کر رہا ہے کہ آپ 10 مرتبہ پسرور سے سیالکوٹ اسی بروکن روڈ سے آتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. یہ جذبہ کیسے زندہ رہتا ہے یہ بھی بتائیے گا، اور کوئی ایسا پیغام جو ہماری نوجوان نسل آپ کو سن رہی ہے آج، وہ سمجھے کہ واقعی اس پروگرام کا دا برینز کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارا جو سویا ہوا برین تھا وہ کھل گیا ہے. جی سر. جی دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ سوشل ورک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اچھا، کوئی مشکل کام نہیں؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کے اندر صرف ایک ول ہونی چاہیے. جب آپ کے اندر ایک ول ہوتی ہے، آپ جب سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے لگ جاتے ہیں دل سے، آپ کے دل میں کہتے ہیں آپ کا ول پاور اور ڈٹرمینیشن ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں صرف ول ہونی چاہیے. سر ول ہونی چاہیے آپ کی. دیکھیں، آپ کا اگر آپ کا ارادہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں پیسے کمانے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اگر آپ واقعی جینوئنلی سوشل ورکر بننا چاہتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جب کسی کے لیے کوئی ایک کام کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسرا کام کرنے کے لیے آپ کے پاؤں خود بخود آگے نہ بڑھ جائیں. ہم نے جب پہلا کام کیا تھا اس میں ارتھ کوئک 2005 میں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی تھی. اس بات کوئی کام اگر نہیں کرتے تھے، ہمیں تو ایک ایسی سکون کی نیند آتی تھی، ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے عزت دی اس کام میں کہ جی ناظرین آپ سن رہے ہیں، سکون کی زندگی اور دلی سکون اگر آپ صحیح معنوں میں سماجی کارکن ہیں. سر کرٹیسزم از ایوری ویئر. جب کوئی نیگیٹو کرٹیسزم کرتا ہے تو پھر آپ اپنے کانفیڈنس کو، اپنے ڈٹرمینیشن کو کیسے دوبارہ سے بحال کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے جو پہلی بات کی نا کہ جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے جنرلی سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے، پھر کرٹیسزم میٹر نہیں کرتی. لیکن جب آپ اپنی سیلف پروموشن کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی بھی مطلب چیز کو کسی لالچ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے میٹر کرتی ہیں. لیکن جب آپ بالکل پیورلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ تنقید کا تو کوئی آپ دیکھتے بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تنقید کر رہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو بھی لوگ اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں، جس نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی، آپ عبدالستار ایدھی صاحب کو دیکھ لیں، آپ اس کے بعد اپنے لوکل ایریاز میں دیکھ لیں، ہمارے ادھر بڑے سارے ایسے لوگ ہیں جو جینوئنلی اپنی پوری زندگی وقف کر دی انہیں سوشل ورک میں. اور میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کا بڑا سرمایہ دار ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس بڑے پیسے ہونے چاہیے، آپ کے پاس ڈونیشنز پتہ نہیں گورنمنٹ کوئی دے، کوئی ڈونیشنز دوستوں سے اکٹھا کریں. آپ کو بالکل ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف ایک آپ سے میں نے پہلے جو کہا، آپ کو ول ہونی چاہیے کام کرنے. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اگر آپ نے عبدالستار بننا ہے، سہیل احمد چودھری بننا ہے، تو صرف اس سوسائٹی کی مدد کرنے کی ایک ول ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ. تو جس طرح ہمارے دلوں میں ہمیشہ عبدالستار ایدھی زندہ ہے، سہیل احمد چودھری جیسے انسان، یہ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے. دیکھیں، ان سارے کاموں میں فیملی بہت سفر کرتی ہے کہ آپ کو 8 سے 10 گھنٹے اس کام کو دینا پڑتے ہیں ڈیلی بیس پہ. ٹریول کرنا پڑتا ہے، بہت سی میٹنگز کرنا پڑتی ہیں. بیہائنڈ دا اسکرین یو ہیو ٹو فیس مینی پرابلمس. تو سہیل صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دا برینز کو دیا، ELC ٹی وی کو دیا. ہمارے ناظرین نے یہ جو پروگرام سنا ہے وہ انشاءاللہ آپ سے ایک موٹیویشن حاصل کریں گے، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بہت جلد آپ کی اس تنظیم کو ہم سیالکوٹ میں لے کے آئیں گے. اور سیالکوٹ کے جو انویسٹرز ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دیں گے آپ کے ذریعے کہ جس طرح وہ سیالکوٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، اسی طرح وہ پسرور کے علاقے میں بھی اس طرح کے ترقیاتی کام کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.